پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کس طریقے سے جی پاکستانی بیگرز جو ہیں وہ بیرون ملک باقاعدہ بھیک مانگنا، انہوں نے ایک پروفیشن کو اپنے اتنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ میں کہوں گی اوورسیز بیگرز، اب ان کو میں نام دوں تو غلط نہ ہوگا. اب جناب جو یہ ممالک ہیں جہاں پر جا کر یہ کام کر رہے تھے، وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کرنے اور پاکستانی حکومت کی جانب سے اب سخت ایکشن لیے جانے کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں کافی بہتری آئی ہے. یعنی کہ اس اندازہ لگائیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق اجلاس میں FI حکام نے پھر بتایا کہ رواں سال سعودی عرب نے 24,000 پاکستانی بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیے. دبئی نے 6,000، آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا، اور بتایا گیا کہ ایک جعلی فٹ بال کلب نے فٹ بال ٹیم کو جاپان بھیجا جس میں ایک پیر سے محروم شخص بھی جاپان پہنچی. آپ انداز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب ہوا کیسے. دیکھیں آپ کہ آفٹر 10th میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک عظیم رتبہ دیا ہے. دنیا شش کر رہی ہے، ایک سافٹ ایمن جو جاگر ہوا ہے، ہمیں پوری عالمی دنیا کے سامنے ہمارا سر اونچا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایسی حرکتیں، اتنی چھوٹی حرکتیں اگر ہم کریں گے تو ہم کیا اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں جا کے کہ ہم پاکستانی بیگرز ہیں، یہ جا کے بتا رہے ہیں ہم دوسرے ممالک کے اندر. اب آپ سوچیں کہ عمرے کے نام پر یورپ جانے کے واقعات کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے. عمرے کے نام پہ اب سوچ لیں، اس سال 1,000 افراد کمبوڈیا، 24,000 اس سال کے دوران 24,000 گئے، جن میں سے 12,000 تاحال واپس ہی نہیں آئے. آپ سوچیں 12,000 وہیں پہ رہ گئے. پاکستانی حکام کی جانب سے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا اور غیر قانونی افراد کو روکنے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی ہے، وچ از یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا ہے، مطلب ویزا فری ایکسیس ہو گئی. اب پچھلے دنوں لیکن بڑی پریشان کن خبریں بھی آ رہی تھیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا جی، پھر اس کی تردید بھی آ جاتی تھی کہ UAE نے جی ویزے دینے بند کر دیے ہیں، فلاں کنٹری نے ویزے دینے بند کر دیے. لیکن یہ دیکھیں کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور جو واقعتاً اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، جو کسی بھی بزنس پرپس سے باہر جاتے ہیں، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہونا ہوتا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں آپ کے ملک کی کیا پہچان، اور آپ کے ملک میں مطلب کام کریں، محنت کریں، محنت سے اپنی رزق کمائیں، رزق حلال کمائیں. اس طرح بھیک مانگنا اور جھوٹ کہہ کر جانا، عمرے کے نام پہ جانا، فٹ بال کلب بنا کے جعلی وہ جانا، اور اس میں وہ شخص کا بھی چلا جانا جو کہ ایک پیر سے محروم ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جن کی جانچ پڑتال وقت پر ہو جائے، یا ڈاکیومنٹس اگر ان کے چیک کر لی جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل جی. تو پھر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر FIA لاہور کیپٹن ایڈ محمد علی ضیاء صاحب. بہت شکریہ علی ضیاء صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. صرف سعودی عرب سے 56,000 پاکستانی بیکاری ڈیپورٹ ہوئے. اس بڑے نیٹ ورک کے سرغنہ کون تھے اور یہ نیٹ ورک آپریشنل کیسے تھا یہ بھی بتائے گا. اور اب جب جو ڈیپورٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کی رینکنگ میں کس قدر بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. اور بہت ساری جگہ پہ میں یہ چیز بارہا ہم اس کو بتا چکے ہیں. آپ نے کچھ فگرز دیے، ان فگرز میں میجورٹی جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو کوئی اوور اسٹے تھا، کوئی وہاں پہ بیگری اور ڈفرینٹ کرائم میں وہاں پہ پکڑے گئے، لہٰذا ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا. اور ڈیفینیٹلی آپ جیسا خود بھی بتا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے نام کے اوپر یا ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ ایشوز کا باعث بنتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سے آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ایسی ہیں جہاں پہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 11,000 تو اس سال لوگ گئے، اور پچھلے سال تقریباً 13,000 کے قریب، 24,000 کے قریب جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ایسی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں گئے. اور صرف اس سال ان میں سے تقریباً 70% جو لوگ تھے وہ واپس نہیں آئے. اور وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ کیمپس بنائے گئے ہیں، وہاں پہ ایسے اسکیمنگ کیمپس ہیں جہاں پہ یہ لوگ ڈفرینٹ طرح کے کیمپس میں اسکیمنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں سے بیسک کمپیوٹر لٹریٹ لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کیمپس میں رکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان سے اسکیمنگ کے کام لیے جاتے ہیں. تقریباً 400 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ملکوں سے وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہاں سے ریٹریو کروائے، اور وہاں سے ریٹریو کرا کے ان کو ڈیپورٹ کرایا گیا. اور یہاں سے جو ہیومن اسمگلرز ہیں وہ ان کو جابس کا جھانسا دے کے وہاں پہ وزٹ ویزاز کے ذریعے یا کس طرح کے جاب پرمٹ سے ہی لے جاتے ہیں. اور اس طرح کی تمام چیزوں سے وہاں اور بھی ایسے 32 ممالک کے لوگ ہیں جو کہ ان کیمپس میں ان کو لایا گیا اور وہاں پہ ان سے اس طرح کے کام لیے گئے.
ساتھ کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ مختلف مذہبی رسومات کے لیے پلگرمس کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور وہاں پہ پھر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے وہاں سے ڈپورٹ کیے گئے. اور جیسا کہ آپ نے خود ایگزامپل دی, میں آپ کو اس سے کیس اسٹڈی بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے عمرے کے پرپز کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور رستے میں ٹرانزٹ کنٹریز میں فیملیز کو وہ عمرے کے لیے آگے بھجوا دیتے ہیں اور خود وہاں سے نکل کر جو ہے وہ ڈنکی لگانے کے لیے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں, وہاں سے وہ انٹرسیپٹ ہوئے یہاں بھیج دیے گئے. تو یہ سارے ایسے اسٹیپس ہیں جس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہے وہ ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ لیجٹمیٹ ٹریولرز ہیں اور جو ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور پھر ان کو ویزاز نہیں ملتے. ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں 24 سے 48 گھنٹے میں ویزا مل جاتا تھا اور اب بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اچھا ضیاء, آپ نے خود مینشن کیا, اب ظاہر ہے یہ کوئی انڈیویجول کیسز نہیں ہے, یہ ایک پورا لگ رہا ہے ایک نیٹ ورک ہے جو کہ باقاعدہ لوگوں کو اس طرف راغب کرتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو کیا لیڈ ملی ہے ایک طرح سے, کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی نیٹ ورک ہے منظم جو ان کو بھیجتا ہے, ان کو اس طرف لاتا ہے, یا یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنا بندہ یہ کام کر رہا ہے؟ تھوڑی سی یہ سرپرائزنگ ہے میرے لیے بات. دیکھیں پراپرلی اس میں نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور نیٹ ورک صرف یہاں پاکستان کے اندر ہی نہیں ہوتے, ان میں سے بہت سارے جو ایجنٹس ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی مثال دی, وہاں پہ $3,000 سے $5,000 جو ہیں وہ ایک جو سو کالڈ ٹریول ایجنٹس یا مافیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کو امپلائمنٹ کا یہ جھانسا دیتے ہیں, اور اسی طرح کے اتنے ہی پیسے وہاں سے امپلائر سے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو بڑے جو طریقے سے ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہ ٹریپ ہو جاتے ہیں, ٹریپ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے کما کے دیں گے. جب اس طرح کی انکم وہ جنریٹ نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد ان کو آپشنز دو دی جاتی ہیں, یا تو اپنے گھروں سے بیچارے پیسے منگوا کے جو ہے وہ ان لوگوں کا وہ نقصان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو کالڈ, یا پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی محلوں سے یا گھروں سے ہمیں 2 اور جو ہے لوگ ریکروٹ کر کے یہاں بلا کے دیں. اس طرح پوری ایک چین چلتی ہے, ٹریپ چلتا ہے. اسی طرح جو ہمارا دوسرا چیلنج ہے وہ جو ہماری جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جہاں سے ڈنکی کے روٹ پہ ان کو یوز کیا جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کو جابس دلوائیں گے. ان کو جابس پرمٹس جو کہ آزاد ویزا کا نام یہ لوگ دیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ جاب پرمٹس وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, یا وزٹ ویزا کے ذریعے ایسے ملکوں میں جا کے انہیں کہا جاتا ہے کچھ عرصہ آپ کو یہاں اسٹے کروائیں گے, پھر وہاں سے آپ کو آگے یورپین کنٹری کے ویزا دلوائیں گے. سو لہٰذا ایک بڑے منظم طریقے سے لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے خلاف پھر ہم اپنا کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگوں کو گرفتار اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا علی, یہ بتائے گا کہ ایک تو جو پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے, 118 سے 92 نمبر پر آ گئی ہے, یہ کتنی خوشائن بات ہے. اینڈ سیکنڈلی جو جرمنی اور دبئی کے لیے ویزا فری ایکسیس ہو گئی ہے, انٹری ہو گئی ہے, اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی تک دبئی میں تو ویزا فری ایکسیس نہیں ہے ہماری. یہ بیسیکلی بات جو ہو رہی ہے یہ ہمارے آفیشیل پاسپورٹ کی ہو رہی ہے, کیونکہ جو ہماری رینکنگ ہے ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی شامل ہے, آفیشیل یا سروس پاسپورٹ بھی شامل ہے, گرین پاسپورٹ بھی شامل ہے. اور اگر ہم بہتری لاتے ہیں تو ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ میں باری باری ہمارے ان پاسپورٹس کی جو ہے وہ رینکنگ ہوتی ہے. جہاں یہ بات جرمنی کی گئی وہاں پہ ہمارے آفیشیل پاسپورٹ کی بات ہوئی, اور ڈیفینیٹلی اگر ہمارے اسی طرح کے اسٹیپس چلتے رہیں گے تو جو گرین پاسپورٹ ہمارا ہے اس کی بھی تقدس اس طرح ہی بحال ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ اگر ہمارے جو رینکنگ کی بات کی ہم نے پاسپورٹ کی, ڈیفینیٹلی اس میں بہتری آئی ہے. یورپی یونین کے ممالک میں پہلے جو ان کی ایک رپورٹس ہیں, جو ان کی کوسٹل گارڈ اور ان کی جو بارڈر مینجمنٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں, اس میں پاکستان سے جو انلیگل امیگریشن تھی اس کی تعداد پچھلے 2 سے 3 سالوں میں 8 سے 9 ہزار رہی, جو کہ اب نصف پہ آ چکی ہے, اور جس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور یو کے میں تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان سے جو ہماری ابھی انلیگل امیگریشن ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. سو لہٰذا وہ اسٹیپس ہیں جو اگر بہتر ہوتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کی بھی جو ایک جو اس کا بھی ایک بہت اس کی امپروومنٹ آئے گی, اور آ رہی ہے اس میں, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا. اور اس کا اثر پھر تمام ان لوگوں میں پہنچے گا جو کہ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے باہر ٹریول کرتے ہیں. اور کچھ ہم اگر یہ کہیں کہ سسٹم میں بھی بہت سارے لوپ ہول ہیں. اب جیسے کہ ایک واقعہ ابھی ہم نے مینشن بھی کیا کہ ایک فٹ بال کلب جو کہ جعلی فٹ بال کلب تھا, اس سے ایک وہاں پہ ٹیم گئی, اس سے وہاں پہ کچھ لوگ گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیک کرنا کس کی ذمہ داری پھر ہے؟ دیکھیں اس میں نا ایک بہت فائن لائن ہوتی ہے بٹوین دی آپ جسے کہتے ہیں کہ پریونشن اینڈ انکنوینئنس. اور اس میں آپ دیکھیں جس فٹ بال ٹیم کا آپ نے کہا وہ انہوں نے پاکستان کے ایئرپورٹ سے پراپر کٹس کے اندر پراپر ویلڈ ویزاز کے ساتھ انہوں نے جاپان ٹریول کیا. ان کے سارے ڈاکومنٹس ویلڈ تھے, بٹ وہاں جا کے اس ملک نے اپنی امیگریشن پالیسی کے تحت اس کو انٹری ڈینائی کر دیا اور ان کو واپس بھیج دیا گیا, جو کہ رائٹ فل تھا ان کے اینڈ پہ, بیکاز وہ پرٹیکولرلی وہاں پہ جس پرپز کے لیے گئے تھے وہ پرپز وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تھے. جس چیز کو یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایک لیگل اور لیجٹمیٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیگل اور لیجٹمیٹ پرپز آف ٹریول بھی ہونا چاہیے, کیونکہ
جو ملک آپ کو جس پرپز کے لیے بلاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں آپ وہی ایکٹیویٹی کریں. مثلاً بہت سارے ایسے ٹورسٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ٹورزم کا ویزا دیتے ہیں 1 ماہ کا, 1.5 ماہ کا, 2 ماہ کا, تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ٹورزم سے ہٹ کے کوئی کام کریں اور وہاں سے ان کی سرزمین کو آپ استعمال کریں کسی انلیگل امیگریشن کے لیے. سو لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے امیگریشن کے لیے جو آپ چیز بتا رہے ہیں اٹ سیلف ایک چیلنج ہے کہ ہم نے ایک بڑی فائن لائن ڈرا کرنی ہے کہ کہاں لوگوں کو انکنوینئنس کاز کرنی ہے اور کہاں ہم نے اپنے ملک کے وقار کے لیے ہم نے پراپر ایک کوشن اور ایک پریونشن کا میکنزم بھی رکھنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے. تو لہٰذا یہ واقعہ جب ہوتے ہیں اور جب اس پہ تدارک ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہی رسک پروفائلنگ ہوتی ہے جو آگے جا کے ہمیں ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو ایک اور بات بتائیے گا. ایک تو یہ جاپان والا واقعہ ہوا, دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عمرے کے نام پر لوگ جاتے ہیں اور پھر آگے سے یورپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والے کیسز کتنے رپورٹ ہوئے ہیں اور کتنے ایجنٹس کے خلاف, ایجنٹس کی بات میں کر رہا ہوں, کتنے ایجنٹس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے؟ اینڈ اسپیشلی وہ لوگ بھی ہیں جو عمرے کے نام پر جاتے ہیں پھر سعودی میں جا کے بیگری میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اکثر ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہوتی ہیں, کوئی خاتون بچہ لے کے کھڑی ہے, کوئی بندہ پیارا لے کے کھڑا ہے. کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور کتنے ایجنٹس کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں؟ پچھلے تقریباً 3 سال میں ہمارے جو FIA کے تمام پاکستان کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز ہیں ان میں تقریباً 6,500 کے قریب ایسی FIR درج ہوئی ہیں جو ایسے ایجنٹس, ایسے لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے فراڈ کیا, اور اس میں تقریباً 3,000 کے قریب لوگ ہماری گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اگر میں صرف لاہور کی آپ سے بات کروں تو صرف اسی ایک سال میں 1,000 FIRs ہیں اور 4,000 ایسے ڈفرینٹ انکوائریز ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف کی گئیں اور اس میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کمٹ کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ کمٹمنٹ پورا نہیں اترتے اور لوگ وہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا وہاں سے واپس آ کے کمپلین کرتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے پیسے لے لیتے ہیں, ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو کسی قسم کی آگے وہ ویزاز نہیں دیتے. اور اس میں صرف اگر بتاؤں کہ اسی سال جو ہمارے صرف لاہور زون میں ہم نے انکوائریز کی ہیں اس میں تقریباً 530 ملین کے قریب لوگوں کو ریکوریز جو ہے انکوائریز کے نتیجے میں انہی ٹریول ایجنٹس نے ان کے پیسے واپس کیے. وہاں پہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پروسیسز کی نظر ہو جاتے ہیں, بعض جو فراڈنٹلی کام کرتے ہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے عمرے کی بات کی, ابھی ریسنٹلی بھی 2 ایسے کیسز وہاں سے رپورٹ صرف لاہور ایئرپورٹ پہ ہو کے آئے جس میں لوگ فیملی کے ساتھ ٹریول کیا عمرے کے پرپز کے لیے اور وہاں سے بجائے وہ آگے عمرے پہ جانے کی انہوں نے ٹرانزٹ کنٹری میں انہوں نے اسکیپ ہو کے اپنے جو ٹپیکل ڈنکی کے روٹ ہوتے ہیں اس کو ڈاکنگ کو. ایک چیز اور بتائیے گا, اب ظاہر ہے ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے تو کیا امید رکھی جائے کہ مزید کچھ کنٹریز ایسی ہوں گی کہ جن سے ہمیں فری ایکسیس وہاں مل جائے گی, ویزا فری ہو جائیں گے, اس کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اور وہ کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر جو ہے لیگلی ایک امیگرینٹ آئے, وہاں پہ رہے, وہاں پہ اسپینڈنگ کرے, چونکہ ایک ریمیٹنس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. جتنا ہم اپنی ٹرمز کے ساتھ ہم جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے, ہم وفا کریں گے اس کے ساتھ, اتنا ہی ہماری بہتری آئے گی. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ وہاں پہ آئیں, بزنس کے لیے آئیں تو بزنس کریں, ٹورزم کے لیے آئیں تو ٹورزم کے لیے, کام کے لیے آئیں تو کام کریں, اس کی سرزمین کو کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ کریں. یہی ہم چاہیں گے, یہی کوئی ملک بھی چاہے گا. اگر انشاءاللہ اس طرح کی ویزا رجیم سے ہم لوگ اپنے اسی چیز پہ قائم رہیں گے اور ہمارے اس میسج کے ذریعے ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسی ویزا فراڈولنٹ آدمی کے چنگل میں پھنس کے ہم نے صرف پورے ملک کا نام نہیں ڈبونا, تو انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی. ہمارے جو ایک اس وقت سارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, دے وانٹ کہ ہماری جو ویزا رینکنگ ہے وہ انڈر 50 انڈر 30 ہو, تاکہ جو بہت سارے ایسے ملک ہیں وہاں پہ ہمیں ویزا فری انٹری ملے. اور آپ سوچئے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹورزم کے لیے, بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کتنی آسانی ہم سب لوگوں کو ہو جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ضیاء, بہت شکریہ. اور ہم بھائی لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہوں. بہت سارے لوگ اچھا اس سارے ایشو میں ان کا مسئلہ بھی ہوا, آپ کے جو سارے ڈاکیومنٹس ہیں وہ جینوئن ہونے چاہیے, یہ دیکھا کریں. دوسرے اپنے ملک کا نام اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے. اب باہر جا کے بھی دیکھیں ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, پھر ظاہر ہے آپ جو ہیں آپ کے اوپر کیسز بھی بنیں گے, پکڑے بھی جائیں گے, تو کیوں اپنی زندگی کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ جب حلال رزق کما سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جو کام ہے اس مقصد سے آپ جائیں, 100 دفعہ جائیں. آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں, آپ نے کاروباری سلسلے میں جانا ہے, یا پھر آپ نے وہاں پر پڑھنے کے لیے جانا ہے, آپ اس کے لیے جائیں. لیکن اگر آپ نے ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے جائیں تو پھر تو اس بات کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں کہ ان کے پاسپورٹس ضبط کر لیے جائیں. ایسے لوگوں کو دینے ہی نہیں چاہیے ان کو پاسپورٹس, بالکل کہیں جا ہی نہ پائیں.